اور ایران نے آبِ ہرمز میں دوست ممالک کو ٹرانزٹ فیس سے سستا دے دیا۔ ماسکو میں ایرانی سفیر قاسم جلالی نے روسی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، فی الحال ہم نے کچھ دوست ممالک کو سستا دیا ہوا ہے، وزارت خارجہ سے سستا کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ قاسم جلالی نے مزید کہا، دوسرا فریق مذاکرات چاہتا ہے تو ہم بھی مذاکرات کریں گے، لیکن اگر ان کا شوق جنگ کرنے کا ہے تو ہم بھی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ایران سے جنگ ختم کرنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں۔ ایران امریکہ سے ڈیل چاہتا ہے لیکن مجھے کوئی جلدی نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہتے ہیں ناکہ بندی کی وجہ سے ایران کی معیشت کو شدید نقصان ہو رہا ہے۔ ایران نے ڈیل نہ کی تو ہماری فوج ان سے نمٹے گی۔ ایران کے خلاف جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے سوال کو امریکی صدر نے بے وقوفی قرار دیا۔ صدر ٹرمپ نے امریکی فوج کو آبِ ہرمز پر بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیاں تباہ کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ آبِ ہرمز کی بندش طول پکڑنے لگی۔ امریکی صدر نے ناکہ بندی طویل کرنے کا عندیہ دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا، ایران جنگ ختم کرنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں، بہتر ڈیل کے لیے ایران کو موقع دے رہا ہوں۔ تہران نے ڈیل نہ کی تو ہماری فوج ان سے نمٹے گی۔ Don't rush me, Jeff. We have a blockade that's 100% effective, and they're getting no business. And as you know, they're not doing well economically, financially. They're not doing any business because of the blockade. They want to make a deal. ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا، یہ سوال ہی بے وقوفی پر مبنی ہے۔ ایٹمی ہتھیار کسی کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایران کے خلاف نیوکلیئر ہتھیار استعمال نہیں کریں گے۔ Why would a stupid question like that be asked? Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. صدر ٹرمپ نے امریکی افواج کو بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں کو تباہ کرنے کا حکم دیا۔ کہا، ایران سے معاہدہ صرف امریکہ کے مفاد میں اور مناسب وقت پر ہوگا۔ صدر ٹرمپ کے بیان پر ایرانی قیادت کا سخت رد عمل۔ رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہئی نے کہا ہے، دشمن کی کوشش ہے قومی اتحاد اور سلامتی کو کمزور کیا جائے۔ دشمن عوام کے ذہنوں اور نفسیات کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن عوامی اتحاد نے دشمن میں درار ڈال دی۔ ہماری کسی غفلت سے دشمن کا مذموم منصوبہ کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ صدر مسعود پزشکیان اور اسپیکر محمد باقر کالباف نے مشترکہ بیان میں کہا، ایران میں کوئی شدت پسند یا اعتدال پسند نہیں، ہم سب ایرانی ہیں، ہم سب انقلابی ہیں۔ قوم اور حکومت میں آہنی اتحاد اور رہبر انقلاب کی مکمل اطاعت ہے۔ حملہ اور مجرم کو اپنے اقدامات پر پچھتانا پڑے گا۔ ایران کی فتح تک جد و جہد جاری رہے گی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر پیغام میں کہا، عوام پہلے سے زیادہ متحد ہیں۔ اسرائیل کی ناکامی ایران کے ریاستی اداروں کے اتحاد سے ظاہر ہوتی ہے۔ میدان جنگ اور سفارت کاری ایک ہی محاذ کے دو حصے ہیں اور ہم مکمل ہم آہنگی سے چل رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق اسرائیل اور لبنان کے درمیان سیز فائر میں 3 ہفتے کی توسیع کی جا رہی ہے۔ لبنانی اور اسرائیلی سفیروں کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ لبنان میں امن کے لیے مل کر کام کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان امن ڈیل اس سال ممکن ہے۔ سیز فائر کے دوران لبنانی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ ایران کو حزب اللہ کی فنڈنگ بند کرنی ہوگی۔ بھارتی افواج کی طرح مودی سرکار کا وزیر دفاع بھی ڈرپوک نکلا۔ جرمنی کے دورے کے دوران بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آبدوز کی خریداری میں دلچسپی دکھائی، لیکن آبدوز میں اترنے کی باری آئی تو انکار کرتے رہے۔ میزبانوں نے آبدوز کے اندر جانے پر اصرار کیا تو قدم لڑکھڑاتے گئے، سیڑھیوں سے گرتے گرتے بچے۔ آس پاس موجود افراد نے سہارا دے کر ہزیمت سے بچایا، آخرکار میڈیا کے سامنے ہاتھ ہلا کر وہاں سے کھسک گئے۔ آپ کو بتائیں، وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی ضلع خیبر میں سیکیورٹی فورسز کے کامیاب آپریشن پر مبارکباد۔ 22 فتنہ الخوارج کو ہلاک کرنے پر صدر IPP کی سیکیورٹی فورسز کو دادِ شجاعت۔ مسلح فوج ہر لمحہ وطن عزیز کو دشمنوں سے پاک کرنے میں مصروف ہیں۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ پاک فوج ہر دم بنیادوں مرصوص بن کر اپنی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ بڑی تعداد میں دہشت گردوں کے ہلاک ہونے سے دشمن پر لرزہ طاری ہو چکا ہے۔ صدر IPP نے کہا کہ پاک فوج کے ہاتھوں ہر محاذ پر ہزیمت بھارت کا مقدر بن چکی ہے۔ بھارت کا پاکستان میں پراکسی وار سے بدامنی پھیلانا قابل مذمت ہے۔ پاک فوج کے ہر بہادر جوان کو قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت نے فوج کو نیا جوش و جذبہ دیا۔ پاک فوج دنیا بھر میں قیام امن کی ضامن ہے۔
صدر IPP عبدالعلیم خان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی ضلع خیبر میں سیکیورٹی فورسز کے کامیاب آپریشن پر مبارکباد. 22 فتنہ الخوارج کو ہلاک کرنے پر صدر IPP کی سیکیورٹی فورسز کو داد شجاعت. مسلح فوج ہر لمحہ وطن عزیز کو دشمنوں سے پاک کرنے میں مصروف ہے. پاک فوج ہر دم بنیانوں مرصوص بن کر اپنی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں نئے مالی سال کے بجٹ کے لیے تجاویز پر کام جاری ہے. اگلے مالی سال معاشی شرح نمو کا ہدف 5.1% ٹیکس ہدف 15,500 ارب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز سامنے آئی ہے. IMF، عالمی بینک اور ADB نے رواں مالی سال شرح نمو ہدف سے کم رہنے کی پیش گوئی کر رکھی ہے. مزید جانتے ہیں. سما کے نمائندے شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی شکیل، آگاہ کیجیے. دیکھیں، نئے مالی سال 2026-27 کا بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا اور اس کے لیے مختلف بجٹ پروپوزل جو ہیں تجاویز ان پر کام جاری ہے. حکومت پاکستان نے اگلے مالی سال کے لیے معاشی شرح نمو کا جو ہدف ہے وہ 5.1% مقرر کرنے کی تجویز دی ہے. حکومت پاکستان FBR کی مشاورت سے اگلے مالی سال کے لیے جو ٹیکس ہدف ہے وہ 15,500 ارب مقرر کرنے پر غور کر رہی ہے. اس سال 14,131 ارب رکھا گیا تھا، لیکن 9 ماہ میں 610 ارب شارٹ فال ہوا ہے. FBR کو ٹارگٹ سالانہ جو ہے وہ ریوائز بھی کیا گیا تھا. 10 لاکھ سے زیادہ انکم ٹیکس گوشوارے جو ہیں وہ مزید ایڈ کرنے کا ہدف ہے اس سال جون تک، اور اگلے سال مارچ تک 7.5 لاکھ مزید لوگوں کو انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے مجبور کیا جائے گا، ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا. اس کے علاوہ دیگر مختلف پروپوزل جاری ہیں، لیکن اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ IMF نے اپنے ایگزیکٹو بورڈ کا شیڈول جاری کیا ہے 4 مئی تک کا. اس میں ابھی تک پاکستان کا نام شامل نہیں ہے، لیکن آگے جو ریوائز ہوگا شیڈول اس میں امید یہ ہے کہ مئی کے پہلے ہفتے میں IMF کا ایگزیکٹو بورڈ پاکستان کا اقتصادی جائزہ جو ہے اس کی منظوری دے گا. اور جو مشن تھا IMF کا پاکستان آیا، اس نے اپنی رپورٹ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کو پیش کر دی ہے. وزارت خزانہ کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ مئی کے پہلے ہفتے میں IMF سے 1.2 ارب ڈالر کی اگلی قسط کے لیے منظوری کا امکان ہے اور جائزہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. جی شکیل، آپ کا بے حد شکریہ. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز سے ہی مندی کا رجحان برقرار ہے. پہلے سیشن کے اختتام پر 2165 پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی ہے. مارکیٹ 1,67,007 پوائنٹس پر بند. مارکیٹ 2 ہدے گوا بیٹھی. مزید بات کریں گے رضوان عالم سے. رضوان، مارکیٹ کی کیا سچویشن ہے؟ بالکل، دیکھیں آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا آغاز ہی 1100 پوائنٹس کی مندی کے ساتھ ہوا تھا، اور ایک موقع پر ہم نے مارکیٹ میں 2700 سے زائد پوائنٹس کی مندی بھی دیکھی تھی. مسلسل تیسرا روز ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے فروخت کے دباؤ میں ہے. آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کی وجہ سے 1,69,000 اور 1,68,000 پوائنٹس کی 2 ہدیں بھی مارکیٹ گوا بیٹھی ہے. 100 انڈیکس میں پہلے سیشن کا جو کاروبار کا اختتام ہوا ہے مارکیٹ میں، اس میں 100 انڈیکس 2165 پوائنٹس گر کر 1,67,007 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا ہے. ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے پیش ٹھیک رفت نہ ہے ہونے سے رضوان، آپ کا شکریہ. لاہور کے علاقے اشرا میں ماں کے ہاتھوں 3 بچوں کے قتل کی واردات. بچوں کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہیں. بچوں کو آبائی علاقے جنگ میں سپرد خاک کیا جائے گا. مزید کیا تفصیلات ہیں جہانگیر خان سے جانتے ہیں. جی جہانگیر، بتائیے. جی، اشرا کے علاقے میں سگی ماں کے ہاتھوں قتل ہونے والے تینوں بچوں کی لاشیں پوسٹ مارٹم مکمل ہونے کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہیں، اور ان تینوں بچوں کی تدفین جھنگ میں کی جائے گی. اس لیے میتیں جھنگ روانہ کی جا چکی ہیں. میں اس وقت اس فلیٹ کے بالکل سامنے موجود ہوں جہاں پر گزشتہ روز یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. گزشتہ روز پولیس کو جو اطلاع ملی وہ اس بچے کے والد اور چچا کی جانب سے ملی کہ انہوں نے گھر کو تالا لگایا تھا اور بچے تینوں اندر تھے. جب وہ مارکیٹ جا کر واپس آئے اور تالا کھولا تو تینوں بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، جس کے بعد پولیس نے کرائم سین کو سیل کر کے تحقیقات کا آغاز کیا. مختلف کلوز سرکٹ فوٹیجز اکٹھی کی گئیں اور حالات و واقعات کا جائزہ لیا تو خاندان کے افراد اور جو ایویڈنسز ہیں ان میں کافی تضاد پایا گیا، جس کے بعد پولیس نے گھر کے افراد کو حراست میں لے کر تحقیقات کا آغاز کیا تو بچوں کی ماں نے اپنے تینوں بچوں کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملزمہ کا اعترافی بیان ریکارڈ کیا جا چکا اور اس واقعے کا مقدمہ پولیس کی مدیت میں درج کر کے مزید قانونی کارروائی آگے بڑھائی جا رہی ہے، جبکہ جو دیگر زیر حراست افراد ہیں ان کو تفتیش میں کلیئر کر دیا گیا ہے. جی